سورہ انفال آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ لفظی ترجمہ ہے وا اور، لا نہ، تکونو ہو تم، کا جیسے، الذین جو لوگ، خرجو نکلے، من سے، دیاری گھروں، ہم اپنے، بطرن اتراتے، وا اور، رعاء دکھانا، الناسی لوگوں کو، وا اور، یصدونا روکتے ہیں، ان سے، سبیلی راستے، اللہ اللہ رب العزت کے، وا اور، اللہ اللہ تعالی عز و جل بھی کو، ما جو، یعملونا وہ کرتے ہیں، محیطن گھیرنے والا ہے۔ بامحاورہ ترجمہ ہے، اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے، اور وہ لوگوں کو اللہ رب العزت کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ تعالی عز و جل ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اپنے علم اور قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ آیت مبارکہ کی تفسیر کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ آیت ان کفار قریش کے بارے میں نازل ہوئی جو بدر میں بہت اطراعِ تکبر کرتے ہوئے آئے تھے۔ جب یہ لوگ آئے تو نبی علیہ السلام نے دعا کی، یا رب عز و جل یہ قریش آ گئے تکبر و غرور میں سرشار یعنی بھرے ہوئے، اور جنگ کے لیے تیار ہیں، تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں، یا رب عز و جل اب وہ مدد عنایت ہو جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ جب ابو سفیان نے دیکھا کہ قافلے کو کوئی خطرہ نہیں رہا تو انہوں نے قریش کے پاس پیام بھیجا کہ تم قافلے کی مدد کے لیے آئے تھے، اب اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، لہٰذا واپس چلے جاؤ۔ اس پر ابو جہل نے کہا، خدا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کہ ہم بدر میں اتریں گے، 3 دن قیام کریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، بہت سے کھانے پکائیں گے، شرابیں پئیں گے، کنیزوں کا گانا بجانا سنیں گے، عرب میں ہماری شہرت ہوگی اور ہماری ہیبت اور خوف باقی رہے گا ہمیشہ۔ لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب وہ بدر میں پہنچے تو شراب کے جام کی جگہ انہیں موت کا جام پینا پڑا، اور کنیزوں کے ساز سننے کی بجائے انہیں رونے والیوں کی آوازیں سننے کو ملیں، اور اونٹوں کے ذبح ہونے کی جگہ ان کی گردنیں کٹیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور سمجھ لیں کہ فخر اور ریا اور غرور اور تکبر کا انجام انتہائی خراب ہے۔ بندے کے لیے کامیابی اسی میں ہے
کہ وہ اخلاص اور اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور کافروں کی آیت میں یہ بہت بڑا اصول سمجھایا گیا کہ کافروں کی ریاکاری جو ہے، ان کا فخر ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اس کا ہمیشہ برا انجام نکلتا ہے۔ اور جو مسلمان جو ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کا یہ طریقہ نہیں ہو سکتا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔